عظمت اہل بیت اور عظمت شہدائے کربلا پر اس سے بھی بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد بیدان محترم، عزیزان گرامی قدر، سامعین مودت، گزشتہ شب کی تقریر سے آغاز گفتگو ہو چکا ہے اور وعدہ اور اعلان کے مطابق جو کل شب میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، جس موضوع گفتگو کو آپ کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے اور جس عنوان کو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے ارکان تشیع۔ ارکان تشیع 4 ہیں: بعثت، غدیر، عاشوراء اور مہدویت۔ یہ 4 اراکین ہماری بنیادیں ہیں، ہمارے مذہب کے ستون ہیں، اور ان 4 اراکین کے روح کا نام نظام ولایت ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ طور پر تمہید کے ساتھ آج میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے یہ جو آیت کریمہ جس کا میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 214 تا 216، یعنی 3 آیت کریمہ پے در پے آپ کی خدمت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن جتنی توفیق حاصل ہوگی، اور ابھی چونکہ مکمل ایک اشرہ ہی ہو جائے گا، خمسے کے بعد دوسرا خمسہ، باقاعدہ طور پر 10 دن گفتگو کا موقع حاصل ہو رہا ہے، لہذا امید ہے بتوفیق الہی بہت ساری گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ آیت کریمہ سورۃ الشورى کی ہے اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب آپ اقربین کو ڈرائیے۔ اب اقربین کون ہے؟ قربا کون ہے؟ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اور اقربین و قربا کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ ایک بحث اپنے مقام پہ ہے، لیکن عنوان کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جو پہلا رکن ہے وہ ہے بعثت۔ بعثت کا مطلب مبعوث بار رسالت پیغمبر، یعنی حضور اکرم جو اس دنیا میں تشریف لے آئے، کس انداز سے آئے، کہاں آئے، اور جب اب آئے تو اس وقت کے حالات کیا تھے، اور جو حالات تھے پھر ان تمام تر حالات کے باوجود اس سماج پسپا کو، پستی والے سماج کو کیسے پیغمبر نے اٹھایا اور اس سماج کو معراج کروایا، یہ ساری گفتگو ہونی ہے۔ تو پہلا رکن ہے بعثت۔ عمومی طور پر آپ قرآن میں ترجمہ دیکھیں تو بعثت کے معنی لکھا گیا بھیجنا۔ جو بھی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان 10 دنوں میں، سب سے اوپر سر فہرست قرآن مجید، اور پھر اس کے ذیل میں نہج البلاغہ، ہمارے یہاں کی 4 کتاب کتب 4، برادران کے یہاں 6 کتاب سیاہ 6، اور اس کے علاوہ چند تاریخی کتاب جیسے تاریخ دمشقی، جیسے تاریخ معجم البلدان، جیسے تاریخ کبیر، یعنی تواریخ میں چند مشہور اور معتبر کتاب، اور احادیث کی معتبر ترین ہمارے یہاں کی 4، برادران کے یہاں کی 6، اور نہج البلاغہ، اور ساتھ میں قرآن مجید۔ یہ ہماری مکمل گفتگو کا ماخذ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے کچھ میں پڑھنے لگا تو اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا،
لہٰذا امید یہ ہے کہ آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے اور آپ کی پاکیزہ سماعت اور معتبر ترین سماعت کے اوپر میں بھی بھروسہ اور اعتبار کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کو چھیڑنے لگا ہوں۔ اور گفتگو کو سننے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن مبارک میں اٹھے تو ہم حاضر خدمت ہیں، اس لیے کہ آپ میری گفتگو سننے کے بعد اگر کوئی ذہن میں سوال اٹھتا ہے تو پھر فریضہ کسی اور دوسرے عالم کا نہیں بنتا، میرا ہی فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کے ذہن کے اٹھے ہوئے سوال کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بعثت جس کے معنی اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو ظاہری معنی لکھا گیا بھیجنا، جس کی وجہ سے کل روز جمعہ ہے۔ آپ سنتے ہیں سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، بعثت کے معنی بھیجنا، یہ سرسری طور پر قرآن میں ترجمہ ہمیں ملتا ہے، لیکن قرآن فہمی کا ذوق اگر آپ کو ہے تو ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، یہ جو الفاظ مفردات قرآن کے الگ الگ الفاظ کے معانی جس کو لکھا گیا اس کو کہتے ہیں مفردات۔ تو کتاب کا نام ہے مفردات راغب، علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے مفردات راغب۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن فہمی کے لیے بہترین کتاب ہے، ہر لفظ کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بعثت کے معنی بھیجنا نہیں ہے۔ تو بعثت کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ بعثت کا معنی ہے ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ فرض ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مثال کا جو فلسفہ ہے وہ تقریب ذہن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مثال دی جائے تو بس ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ جائے اور مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، بس مثال کا فائدہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعثت کے معنی بھیجنا نہیں ہے، بلکہ بعثت کے معنی ابھارنا ہے۔ توجہ ہے، ابھارنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض ایک مثال، میں آپ کی خدمت میں آیا، مجلس پڑھنی ہے، جب میں آیا تو آپ سے آ کے میں نے کہا، یہ فرضی مثال ہے سمجھانے کے لیے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ جیسے ہی میں امام بارگاہ کی طرف آنے لگا، فلاں گلی میں فلاں مقام پہ ایک شخص نے فلاں حلیے کا، اس نے میرے ساتھ بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ آپ سے میں بیان کر رہا ہوں، امام بارگاہ میں آ کے جیسے میں نے یہ جملہ کہا، ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا آپ جائیے جواب دیجئے، ڈانٹیے اور اپنی قوت بھر اس کو آپ جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ اعتراض کریں، جواب دیں۔ یہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ میں آ رہا تھا، فلاں گلی میں فلاں جگہ ایک شخص نے میرے ساتھ بے ادبی کی ہے۔ جملہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ جائیے، لیکن میرے ضمیر میں یہ بات ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ جا کے اپنی قوت بھر اس کو جواب دیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ابھار رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائیں، بلکہ میں ابھار رہا ہوں کہ آپ جائیں۔ زبان سے نہیں کہا، زبان حال سے کہا کہ آپ جائیے۔ پیغمبر اکرم کو اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب آپ جائیے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے عرب کے حالات کو دکھایا۔ کیا تھے عرب کے حالات؟ دیکھیں، تمہید ہے، اگر تمہید استوار نہ ہو پائی تو پھر گفتگو کا مزہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تمہید کو بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے عرب کے حالات کو اٹھایا۔ کیا تھے عرب کے حالات؟ رقبے کے اعتبار سے 3 لاکھ مربع میل کلومیٹر، 3 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک جزیرہ نما خطہ، جس کے ایک طرف بحیرہ احمر،
دوسری طرف خلیج فارس، ایک طرف اردن اور ایک طرف فلسطین. ایسے علاقے کے درمیان ایک جزیرہ نما ہے جسے کہتے ہیں جزیرہ نمائے عرب. وہاں کے حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہے جو وہاں کی پستی ہے وہ تو اپنے مقام پہ تھی جو تھی اس زمانے میں، لیکن اس حالات کو سمجھانے کے لیے بس ایک جملہ تاریخ کا کافی ہے. ہر علاقے میں بکنے والی اشیاء الگ الگ ہوتی ہے. اب دنیا میں کسی علاقے میں چلے جائیے، ہر جگہ بکنے والی چیزیں الگ الگ ہیں. کسی جگہ جائیے تو وہاں یہ کہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ بکنے والی چیز دھان ہے، چاول ہے. کہیں چلے جائیے گیہوں، کہیں چلے جائیے گنا، کہیں چلے جائیں کپاس. یعنی ہر جگہ کی منڈی میں بکنے والی اشیاء اور چیز الگ الگ ہوا کرتی ہے. عرب کے حالات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک جملہ کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب کی منڈی میں سب سے زیادہ جو شے خرید اور فروخت کی جاتی تھی اس شے کا نام ہے عورت. سب سے زیادہ. اس سے زیادہ عرب کے حالات کو سمجھانے کے لیے ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ عرب کی منڈی میں، بازار میں جس شے کو بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا اس چیز کا نام، اس شے کا نام عورت ہے. یعنی اتنا پستی کا علاقہ اور پستی کا سماج کہ جہاں باقاعدہ طور پر عورتوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاق نام کی کوئی شے نہیں ہے. جھوٹ وہاں عام ہے، بے ایمانی وہاں رائج پر عروج پر ہے. ایسے عالم میں یعنی باقاعدہ طور پر پستی اور پستی ہی پستی ہے. عرب کے خطے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب آپ جائیں گے، عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے، آپ جائیں گے. یہ زبان سے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، بلکہ زبان حال سے کہا اس انداز سے کہ عرب کے حالات کو اٹھا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور زبان حال سے کہا میرے حبیب کیا آپ جائیے گا؟ پیغمبر نے کہا ہاں میں جاؤں گا. اللہ اکبر. تمہید سن لیجئے، ہاں میں جاؤں گا. یعنی پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے تھے اس پستی والے سماج کو سدھارنا نہ آدم کا کام ہے، نہ نوح کا کام ہے، نہ ابراہیم کا کام ہے، نہ موسیٰ کا کام ہے، نہ عیسیٰ کا کام ہے، بلکہ پروردگار یہ تیرے محمد کا کمال ہوگا جو عرب کے اس خطے کا معراج کروائے. ایک بلند ترین صلوات عرض کر دے محمد والے. ایکو کم کر دو، آواز بڑھا دو. اور ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد وال، آواز بڑھا دو، ایکو کم کر دو. اور سب مل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد وال محمد. آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ نے اکثر انبیاء سے، اکثر نبیوں سے اللہ نے بھیڑیں اور بکریاں کیوں چروائی ہیں؟ میں سوچنے کا مقام ہے نا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہ کام ہم آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے. کیا آپ کسی عالم کے ہاتھ بکریاں تھما دیں گے کہ لیجئے کچھ دیر چرا کے آ جائیے؟ ہر کوئی یہ کہے گا جناب یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارے سماج میں اس کو کوئی اچھا کام نہیں مانا جاتا. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو اس کام کو سونپا ہے؟ بکریاں چروائی ہیں نبیوں سے، بھیڑیں چروائی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی تجربہ ہے آپ کو؟ دیکھیں بھیڑیں چرانا، دیکھتے تو ہم سب ہے نا، بھیڑیں چرانا بڑا آسان ہے پھر بھی، اس لیے کہ وہ جھنڈ کے ساتھ جاتی ہے، گروپ میں جاتی ہے. لیکن بکریاں چرانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ایک جگہ ٹک کے گھاس نہیں کھاتی. ابھی یہاں ہے تو پلک جھپکتے ہی یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے. بکریاں چرانا بڑا مشکل کام ہے. اللہ نے تمام نبیوں کے سردار سے بکریاں کیوں چروائی ہیں؟ تاکہ پریکٹس ہو جائے، تجربہ ہو جائے کہ جن جاہل، اوجھٹ، گوار اور بدتمیز اور بے ادب لوگوں کو جا کے تمیز سکھانی ہے، پہلے کچھ تو پریکٹس ہو جائے، پہلے کچھ تو ادب ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے یہ کام لیا کہ بکریاں چرا رہے ہیں پیغمبر. اور پھر پیغمبر آئے،
سب سے پہلی آیت جو شان نزول ہے اس آیت کی، جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ یہی ہے۔ جیسی یہ آیت آئی، اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر آ گئے اب دنیا میں، اور آنے کے بعد اب آیت آتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب ڈرائیے جو اقربین ہیں۔ اب اقربین و قربا کا فرق موقع ہوا تو کل، نہیں تو آنے والی گفتگو میں بات آئے گی۔ قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ اب پیغمبر نے انتظام کیا جسے آپ دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ روایتی مجلس پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، لہٰذا وہ جملے جو آپ بارہا سن چکے ہیں میں ان جملوں میں اپنا وقت صرف نہیں کروں گا، نتیجہ دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ پیغمبر اکرم نے علی کو بلایا اور علی کو بلا کے کہا، اے علی جاؤ اور عبد المطلب کے خاندان عبد المطلب سے 40 لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ علی ابن ابی طالب گئے، 40 لوگوں کو دعوت دی گئی اور آ گئے۔ کھانے کا اہتمام اور انتظام ہوا۔ کس نے انتظام کیا؟ رسول نے نہیں کیا، بلکہ علی کو کہا کہ اے علی انتظام تم کرو۔ تو انتظام علی نے کیا، ابو طالب نے کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، علی نے انتظام کیا، اور انتظام کرنے کیسے انتظام کیا؟ عرب کے ان 40 لوگوں کو بلایا جن کی خوراک کیا ہے؟ ایک آدمی کی خوراک ایک بکرا، ایک آدمی ایک بکرا سالم کھاتا ہے۔ اور علی بن ابی طالب نے کیا کیا؟ فقط ایک بکرا ذبح کیا اور 1 سا آٹے کی روٹی بنوا کے 40 لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ جہاں منیمم 40 بکرے چاہیے، علی بن ابی طالب فقط ایک بکرا ذبح کر کے لے آئے۔ اور جب لے کے آئے تو اب لوگوں نے یہ کہا، لکھنے والوں نے کہا یہ تو علی کی برکت تھوڑی ہے، برکت تو رسول کی وجہ سے ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی، ہم نے کب کہا کہ علی کی وجہ سے برکت ہوئی؟ ہم تو تمہاری بات کو مانتے ہیں کہ برکت علی کی وجہ سے نہیں ہوئی، برکت رسول کی وجہ سے ہوئی۔ مگر رسول کی برکت پر یقین کس کو تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاگ جائیے کہ رسول کی اس برکت کے اوپر یقین کس کو تھا؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیں یقین بڑا مسئلہ ہے، کم سے کم یقین اتنا تو ہو، توجہ، یقین اتنا تو ہو کہ جتنا پیغمبر اکرم کا ایک صحابی کہ جس کا نام ضمیر بن عبیدہ اور تاریخ میں الگ الگ نام لکھا ہے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا اور جلدی سے پھر میں پلٹ کے آؤں گا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کے اوپر کتنا یقین ہونا چاہیے۔ پیغمبر مدینے کے باہر ہے، آ رہے ہیں مدینے میں پلٹ کے، اور جیسے آنے لگے تو راستے میں ایک یہودی گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے مدینے کے بازار کی طرف۔ پیغمبر کی ملاقات ہوئی، پیغمبر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے کے بازار میں۔ کہا کیوں؟ کہا گھوڑا بیچوں گا۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا یہ قیمت ہے۔ کہ یہ گھوڑا مجھے دو گے؟ کہا کیوں نہیں، اگر اتنی قیمت آپ دے دے تو آپ کو دے دوں گا۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ سمجھے کہ 200 درہم۔ 200 درہم میں طے ہو گیا کہ اس گھوڑے کی قیمت 200 درہم ہے۔ بیچنے والا یہودی، خریدنے والے ہمارے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، دے دو، 200 درہم میں یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول نے اس سے اپنا معاہدہ کر لیا۔ اس نے کہا لائیے قیمت دیجئے، پیسے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تو نہیں ہے، سامنے مدینہ ہے، گھر میں پیسے رکھیں، جا کے دے دوں گا، سامنے ہی مدینہ ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو تب دیا جائے گا جب آپ پیسے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمانوں کا رسول ہوں۔ کہا ہاں، آپ کی امانت و صداقت کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھوڑا آپ کا ہے، 200 درہم چلیے، ہم بھی آتے ہیں، آپ بھی چلیے، مدینہ جا کے دے دیجئے گا۔ پیغمبر پیدل آ رہے ہیں، وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے، پوری توجہ، وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے اور پیغمبر پیدل آ رہے ہیں، اور وہ گھوڑے پہ، چونکہ وہ گھوڑے پہ ہے تو پیغمبر سے پہلے وہ مدینہ کے بازار میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی بازار میں پہنچا، اب دونوں طرف کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا گھوڑا بڑا اچھا تھا، خوبصورت تھا، فرس اشب تھا، تو کسی نے کہا یہ گھوڑا، کسی نے کہا اگر 300 درہم میں بھی دے دے تو زیادہ نہیں ہے، کسی نے کہا 400 میں دے دے تب بھی زیادہ نہیں ہے، کسی نے کہا 600 میں دے دے تو یہ زیادہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی قیمت بتانے لگا۔
یعنی اب اس کے کان میں یہ بات آنے لگی گھوڑے پہ بیٹھ کے اس یہودی کے کہ اب تو میرے گھوڑے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اب اس کی نیت بدلی، مدینے کے بازار میں اترا اور اس نے کہا مسلمانوں بتاؤ کیا میرا گھوڑا خریدنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں دوں گا۔ 1000 درہم میں بات ہونے لگی، اتنے پہ پیغمبر پیچھے سے آ گئے۔ اس نے آ کے کہا یہودی کیا کرتا ہے؟ کہا گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کہا گھوڑا بیچ رہے ہو؟ ارے یہ گھوڑا تو تم مجھے بیچ چکے ہو۔ کیا کہ نہیں آپ کو نہیں بیچا؟ اب دیکھیے بھائی بیانی پہ کوئی اتر آئی، کیا علاج ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا راستے میں تم نے 200 درہم میں گھوڑا نہیں بیچا؟ اس نے کہا نہیں بیچا۔ پیغمبر نے کہا نہیں تم نے تو بیچا ہے۔ کہا میں تب مانوں گا جب آپ گواہ لے آئیں۔ اب گواہ لے آئیے تو ٹھیک ہے گھوڑا آپ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجیب بات ہے بھائی، وہاں میں تھا اور تم، میں گواہ کہاں سے لے آؤں؟ لیکن اگر گواہ تمہیں چاہیے تو ایک کیا میں 100 گواہ کھڑا کر دوں تمہارے سامنے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو بھروسہ تھا تو پیغمبر نے کہا اے میرے کلمہ پڑھنے والے میرے صحابہ کرام، اس لیے کہ مدینہ ہے، مدینے سے باہر کی گفتگو نہیں ہے، کیا کوئی مسلمان میری طرف سے یہ گواہی دے گا کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا؟ اب سارے مسلمان سر جھکا کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں سکھایا کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، ہم کیسے گواہی دے دے کہ آپ نے خریدا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے سپر متقی، یہ سارے سپر متقی بن گئے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے میں نے خریدا ہے، اور مسلمان یہ کہہ رہے کہ جب ہم نے دیکھا نہیں تو پھر گواہی کیسے دے دے؟ اللہ اکبر، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے میں نے خریدا، مسلمان کہہ رہے ہم نے دیکھا نہیں، تو کیسے گواہی دے؟ اب پیغمبر پریشان کہ کوئی تو گواہ بن جائے۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ ذو الشہادتین ضمیر دور سے آ رہا ہے، اللہ کا پیارا صحابی۔ اب اس کے پاس اس کے پیٹھ پہ اس کے پشت پہ سامان سفر ہے، اس نے دیکھا مسلمانوں کی بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کیسی بھیڑ ہے؟ کہا وہ ایک مسئلہ ہے، ایک معاملہ ہے رسول کا، وہ کہتے ہیں گھوڑا خریدا، یہودی کہتا ہے گھوڑا نہیں خریدا، اب بتاؤ کیا کرے؟ ایک مرتبہ سامان کو ایک طرف پھینکا، بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا کہ میرے پیارے صحابی کیا تم گواہی دو گے کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں گھوڑا آپ نے خریدا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر کو خوش ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا نا؟ پیغمبر خوش نہیں ہوئے۔ پیغمبر نے سوال کیا، کہا یہ بتا میرے پیارے صحابی کیا تو نے دیکھا تھا؟ اب دیکھیں پلٹ کے سوال ہو گیا، کیا تو نے دیکھا تھا کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ اب اس کا جو جواب ہے وہ تو میں بیان کرنے لگوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اب تو ایک ایک چائے کی قیمت پہ گواہ مل جاتا ہے، اور اگر 500 کی پتی آپ جیب میں ڈال دیں تو سپریم کورٹ تک پکا ہو گیا ہے نا، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اسلام کے ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب یہ کاغذ واغذ دکھائیے گا آپ کورٹ کچہری میں، اسلام میں زبان کا اعتبار ہے، زبان کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب معاہدہ زبانی ہو گیا تو گھوڑا میرا ہے اور رقم میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں گواہ لے آئیے، تو کہا میرے پیارے صحابی تم گواہی دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دوں گا، اور کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا۔ اب قیامت کا جملہ ہے جو پیغمبر نے کہا میرے پیارے صحابی ذرا یہ بتا تو نے دیکھا نہیں مگر گواہی کیسے دی؟ صحابی رسول یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں مگر میں نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے کہا تو مان لیا، جہنم دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، سلسبیل دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، صراط دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، کوثر دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، حوض جنت دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، آپ کی نبوت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں،
آپ نے کہا مان لیا. ارے جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر دیکھے آپ کے کہنے سے مان لیا، تو جب آپ کہہ رہے ہیں اس گھوڑے کو خریدا تو بھلا گھوڑے کی کیا حیثیت؟ جب آپ کہہ رہے خریدا تو میں قسم خدا کا کہ کہتا ہوں آپ نے خریدا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو ذو الشہادتین ہے. لوگوں کی ایک گواہی، لوگوں کی دو گواہی اور تیری ایک گواہی برابر ہے. اگر دو گواہ کہیں چاہیے، اگر تو جا کے ایک گواہی دے دے تو ذو الشہادتین ہے. تیری شہادت، تیری گواہی، ایک گواہی دو مانی جائے گی. تو کم سے کم رسول کے اوپر اتنا تو یقین ہو. اب کہتے ہیں کہ علی کی برکت نہیں ہے. بھائی برکت تو رسول کی وجہ سے ہے، لیکن رسول کے اوپر، رسول کی اس برکت پر یقین کس کو تھا؟ علی ابن ابی طالب 40 بکروں کی جگہ ایک بکرا ذبح کر کے لا رہے ہیں، 1 سا آٹے کی روٹی لا رہے ہیں. پیغمبر نے ایک بوٹی اٹھائی، دانت سے توڑا، اس میں رکھ دیا اور کہنے لگا ابو جہل آ جا، ابو لہب آ جا. سب کھاتے رہے، 40 لوگوں نے سیراب ہو کے کھایا، مگر ختم نہ ہوا. سالن جتنا تھا اتنا ہی رہا ہے. اب مسلمان ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تھوک کے دیتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے کوئی اچھا کام تھوڑی ہے، تھوک کے دینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ تو پیغمبر نے سنت قائم کر دی، اور اسی لیے قائم کر دی. ہماری زبانوں پہ برکت نہیں ہے، رسول کے لعاب دہن میں برکت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اور ایک بلند ترین صلوات سا مل کے پڑھ دے محمد و آل محمد. اب دیکھیے اکثر انبیاء سے اللہ نے، یا علی، اکثر انبیاء سے اللہ نے بھیڑیں چروائی ہے، اور اسی لیے تاکہ تجربہ ہو جائے. دعوت ذو العشرہ کو میں اپنے انداز سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. حضرت ابراہیم کا زمانہ، تمام انبیوں سے کام لیا گیا. نوح ہے، آدم ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ہمارے پیغمبر ہے. بھائی بھیڑیں چروائی جا رہی ہے، پیغمبر ہے. ابراہیم کا زمانہ، اللہ نے کہا جبرائیل، تم یہ تو بار بار پوچھتے ہو نا کہ ابراہیم کو میں نے خلیل کیوں بنایا ہے؟ کیا دیکھنا چاہو گے کہ ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ مکافات العمل کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ. دیکھنا چاہو گے کہ ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا جی پروردگار. کہا جاؤ جبرائیل، ابراہیم کا امتحان لو. ابراہیم بھیڑے چرا رہے تھے، جبرائیل آئے، ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگے سبوح قدوس رب الملائکہ. اللہ کا ذکر کیا. ابراہیم نے بھیڑیں چھوڑی، جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے. جبرائیل فرشتے کی شکل میں نہیں تھے، انسانی شکل میں تھے. جناب ابراہیم نے پہچانا نہیں، تو جناب ابراہیم نے کہا اے بھائی تو کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو نے میرے رب کا ذکر کیا ہے. کہا کیا تمہارے رب کا ذکر کوئی اور نہیں کر سکتا؟ کہا کر تو سکتا ہے، مگر یہ ذکر مجھے بڑا پسند ہے، لہذا گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے رب کا اور ذکر کرو. جبرائیل نے کہا کروں گا تو صحیح، مگر یہ بتاؤ اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ ابراہیم نے کہا کہ اس کے بدلے میں 1/3 غلہ تمہیں دوں گا، 1/3 بھیڑ تمہیں دوں گا. جبرائیل نے کہا بہت اچھا. جبرائیل امین نے کہا سبوح القدوس رب الملائکہ. جیسے ذکر کیا 1/3 بھیڑ دے دیا. جبرائیل جانے لگے، ابراہیم نے پھر آواز دی، کہا کیا ہے بھائی ایک دفعہ اور ذکر کر دے. کیا دو گے؟ کہا 2/3 بھیڑ دے دوں گا. پھر ذکر کیا، پھر جانے لگے، کہا ایک دفعہ اور ذکر کر دے. کیا دو گے؟ کہا مکمل غلہ تمہیں دے دوں گا. وہ ذکر کرتے رہے اور ابراہیم لٹاتے رہے. پتا چلا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر کو سننے کے لیے انسان مال بھی لٹاتا ہے، وقت بھی دیتا ہے. اب دنیا ہم سے نہ پوچھے نام حسین پہ اتنا لٹاتے کیوں ہو. ارے حسین سے محبت ہے تو حسین پہ خرچ بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مل کے یا علی. جس سے محبت ہوتی ہے
اس کے ذکر کو سننے کے لیے انسان مال بھی خرچ کرتا ہے اور وقت بھی صرف کرتا ہے. کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آئے اور سب جیسے ہی آئے کھا چکے، برکت مل گئی، اور پھر دوسرے دن پھر انتظام ہوا. اب آپ سے ایک سوال ہے، ذوالعشیرہ ہمیشہ سنتے آئے ہو، یہ بتاؤ اگر علی نے اور ابو طالب نے اس کھانے کا اہتمام اور انتظام کیا تو یہ روٹیاں اور سالن کہاں بنے ہوں گے اور پکی ہوں گی؟ آپ خود بتائیے. سب کو پوری تاریخ پڑھ لیجئے. پورے عرب میں اور مکے اور مدینے میں 2 گھر کے سوا تیسرا کوئی گھر نہیں ہے کہ جہاں دعوت اسلام کی پہلی دسترخوان کے لیے نعمتیں آئی ہوں گی. یا تو فاطمہ بنت اسد کا گھر یا خدیجۃ الکبریٰ کا گھر. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کی پہلی دعوت کا دسترخوان بغیر فاطمہ بنت اسد اور خدیجہ کے سج نہ سکا. پہلے ہی موقع وہ ہے. فاطمہ بنت اسد کے یہاں سے پک کے آئے ہوں گے یا خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں سے. 3 دن تک دعوت کا سلسلہ رہا اور جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، اب جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اب جو پیغمبر کھڑے ہوئے، اس لیے کہ پیغمبر بعثت ہے نا، ابھی اٹھانا ہے اس سماج کو کسی منزل تک لے جانا ہے رسول کو. تو اللہ کے رسول نے کیا انتظام کیا؟ جیسی دعوت ہو گئی تو اس کے بعد پیغمبر کھڑے ہونے لگے اور جیسی کچھ کہنے لگے، ابو لہب نے کہا چلو چلو، اور سب کو بہکا کے لے کے چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن جیسے یہ ملون اپنی جگہ سے اٹھا، ابو طالب آگے بڑھے. ایک ہاتھ ابو طالب نے اپنے نیام میں رکھا، تلوار کے دستے پہ سیدھا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ سے ابو لہب کے گریباں کو پکڑا. اور اب جب ابو طالب نے ابو لہب کے گریباں پہ ہاتھ رکھ ہی دیا تو بھلا کس میں مجال ہے کہ وہ بزم رسول کو چھوڑ کے چلا جائے؟ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو مان کے جا، میں یہ کہتا ہوں سن کے جا. ارے وہ قرآن کی آیت تو بعد میں آئے گی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ابو طالب عمل پہلے کر کے دکھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مان کے جا کہ اسلام کیا ہے، مگر سن کے جا میرا بھتیجا محمد کیا کہتے ہیں. اور ابو لہب بیٹھ گیا. اب دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ محضر ابو طالب میں گستاخی ہے کہ میں یہ ثابت کرنے لگوں کہ ابو طالب مومن ہے. لیکن قرآن و احادیث سے چند دلائل، اور آج کی گفتگو اسی حد تک تمام ہو جائے گی، لیکن ایسے دلائل جو آپ کا ایمان جھوم جائے گا. کون ہے ابو طالب؟ اس منزل پہ اگر میں ابو طالب کا ذکر نہ کروں تو پھر یہ ابو طالب کے لیے حق ادا نہ ہوگا. حضرت ابو طالب جس کے لیے دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے بھائی، ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ توجہ، کیا ضرورت ہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھے؟ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہوں. بھائی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جس کے پاس کفر رہا ہو، شرک رہا ہو، وہ کلمہ پڑھے. اب میں آپ کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے ذرا. دیکھیے، دعوت ہوتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں. جب دعوت ہوتی ہے، مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی بیٹھ گئے اور مہمان بھی بیٹھ گئے اور کھلانے والا کوئی نہیں؟ نہیں جناب، کھلانے والے کچھ ہوتے ہیں، کھانے والے کچھ اور ہوتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس دعوت میں ابو طالب کھانے والوں میں سے تھے یا کھلانے والوں میں سے تھے؟ کھلانے والوں میں سے تھے نا. کیا یہ دعوت صرف کھانے کی تھی؟ بھائی اردو میں یہی تو غلطی ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ جب کہا جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اردو والی دعوت ہے. اردو میں دعوت کا مطلب یہی ہوتا ہے، بھائی آپ کی دعوت ہے تو ہر کوئی سمجھتا ہے اس کا مطلب کھانے کا انتظام ہے. دعوت عربی میں کہتے ہیں بلانے کو. بلانا، کلمے کے لیے بلایا گیا، کلمے کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی. توجہ چاہتا ہوں. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ابو طالب کھانے والوں میں سے نہیں ہے،
کھلانے والوں میں سے ہے تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے، ابو طالب کلمہ پڑھوانے والوں میں سے ہے۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں، کلمہ پڑھوانے والوں میں سے ہے۔ کلمہ پڑھوائیں گے ابو طالب۔ آئیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ دلیل کے طور پر قرآن اور حدیث کو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انعام، پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، پوری توجہ سے ہر کوئی، ہر فرد بشر جو اس فرش عذاب پہ بیٹھا ہے سنیں۔ محضر ابو طالب میں ایک نذرانہ ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اولئک آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ، کہ اللہ یہ کہتا ہے ہم نے آدم سے لے کر خاتم تک ان سب کو نبوت دی، کتاب دی، حکمت و حکومت دی۔ وَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ پوری توجہ، پورے عشرے کی تمہید آج کی مجلس ہے، اور کل سے تو نتائج ہی نتائج ہیں۔ ابو طالب کے محضر میں ایک بہترین نذرانہ ہماری جانب سے اور آپ سب کی جانب سے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ انعام میں؟ کہ اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کو نبوتیں دی، حکمت و حکومت دی، کتابیں دی۔ اب اگر کوئی ان کی نبوت کا، ان کی کتابوں کا انکار کرے تو اللہ یہ کہتا ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، میں نے ایک قوم کو ان کے اوپر وکیل بنایا ہے۔ ایک قوم کو بنایا، ایک گروپ کو بنایا۔ اللہ اکبر، وہ کون سی قوم ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک قوم کو بنایا کہ جو ان کی نبوت کی حفاظت کرے، ان کی کتابوں کی حفاظت کرے، ان کے مشن کی حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے اس قوم کی پہچان یہ ہے لیسو بہا بے کافرین، اس قوم میں ایک بھی کافر نہیں ہے، ایک بھی کافر نہیں ہے۔ یعنی اس قوم نے ایک لمحے، ابو طالب کا ذکر کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے اس قوم نے کفر اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے فَهُدَاهُمُ اللَّهُ فَهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ، اے میرے رسول آپ کا کام ان کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے ان کے پیچھے چلتے رہیے، ان کو ہدایت اللہ نے دی ہے۔ یہ ابو طالب کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ، یہ ابو طالب اس لیے کہ قرآن میں آپ دیکھیں جب رسول کی بات آئی، بے ست یاد رکھیے گا، جب رسول کی بات آئی تو رسول نے کہا، اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب هو الذی بعث فی الامیین، جب عام لوگوں کی بات آئی تو کہا کہ میں نے رسول کو امیین میں بھیجا، اور جب ابو طالب کی بات آئی تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اس نے مومنین میں ایک رسول کو بھیجا۔ توجہ، عام لوگوں میں بھیجا تو کہا امیین میں بھیجا، ابو طالب کے درمیان بھیجا تو کہا مومنین میں بھیجا۔ ارے مومنین جمع کا صیغہ ہے، ایک مومن، ایک کے لیے مومن کہا جائے گا، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، مومنین جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 3 مومن ہو۔ ارے بھائی رسول آ رہے ہیں ابھی دنیا میں، ابھی رسول اسلام پھیلائیں گے، تبلیغ ہوگی، تبھی تو مومن بنیں گے۔ یہ کون سے مومن ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے ہی مومن؟ اللہ اکبر، رسول آئے نہیں اور وہ مومن ہے۔ توجہ ہے، یہ کون سا مومن ہے؟ ارے دنیا والوں کو اگر پتہ نہ لگے تو ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں وہ 3 مومن کون ہے۔ پہلا مومن ابو طالب، دوسرا مومن علی، اور تیسری مومنہ خدیجہ۔ صلوات عرض کرے محمد و آل محمد۔ یا علی الذین آتیناہم الکتاب، آیت سنیے،
اور اس کا نتیجہ دے کے باب مصائب تک جانا ہے. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ وإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اس قوم کا ایک بھی فرد کافر نہیں ہے. اب آئیے سورہ روم کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے, پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میرے رسول دین حنیف کی طرف رخ کیجئے, آگے بڑھتے چلے جائیے, اور اللہ کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی, اور ہر انسان فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. یہ ہے سورہ روم کی آیت. اور حدیث کا سہارا لیجئے, اللہ کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کو فطرت الہی پر پیدا کیا. اور حدیث پیغمبر نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں اور پرورش کرنے والے ہیں جو ان کو یہودی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, ہندو بنا دیتے ہیں, جینی بنا دیتے ہیں. یعنی ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے مگر پرورش کرنے والے اپنے اپنے مذہبوں میں ڈھال دیتا ہے. تو قرآن نے بھی یہی کہا, حدیث نے بھی یہی کہا. اگر آپ کا ایمان کا معیار بلند ہے تو جملہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے, میں آیت اور حدیث نے کیا کہا؟ ہر بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پرورش کرنے والے ہیں جو اپنے مذہب میں ڈھال لیتے ہیں. یعنی آیت اور حدیث نے یہ نہیں کہا کہ جو بچے کا مذہب وہی پرورش کرنے والے کا مذہب. پوری توجہ, آخری جملہ ہے. کہ یہ نہیں کہا حدیث نے اور آیت نے کہ جو بچے کا مذہب وہی پرورش کرنے والے کا مذہب, بلکہ آیت و حدیث نے کہا جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. خدا کی قسم اگر ساتھ ہو جائے کہ جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. ارے شیعو جھوم جاؤ, رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے. یا علی, مل کے یا علی. غور کیا آپ نے, ابو طالب نے رسول کو پالا اور رسول نے علی کو پالا. اور آیت و حدیث نے کہا جو بچے کا مذہب وہ پرورش کرنے والے کا مذہب نہیں ہے, بلکہ جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. اس کا مطلب یہ ہے جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب, جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب, جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مل کے یا علی. اس کا مطلب یہ ہے محضر ابو طالب میں یہ گستاخی ہے کہ ہم ابو طالب کے ایمان کو ثابت کریں. ابو طالب کو ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر رہا ہو, ایمان وہ لے آئے جو پہلے مشرک رہا ہو. ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے, بلکہ ابو طالب کلمہ پڑھوانے والوں میں سے. ابو طالب نے کلمہ, دعوت ذوالعشرہ میں بنیادی کردار پیغمبر کا ہے, علی کا ہے, ابو طالب کا ہے, پہلے سے مومن ہے. یہ جو حدیث میں آپ سنتے ہیں نا, یہ جو حدیث ہے کہ اگر لولا الحج لساخت الارض باہلہا, اس لیے کہ مہدویت بھی میرا موضوع ہے کہ اگر اس زمین کے اوپر کوئی حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ دھس جائے. تو مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ سے لے کر پیغمبر تک یہ 500 اور 600 سال کے درمیان حجت خدا کون تھا؟ کوئی نبی تو نہیں آیا, کوئی امام بھی نہیں ہے.
اور حدیث یہ ہے اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے، زمین تباہ ہو جائے، زمین کے اوپر حجت خدا کا رہنا ضروری ہے۔ لہذا تمام تاریخیں اور روایات اور تفسیر متفق ہیں کہ حجت خدا ان 500-600 سال کے درمیان یہی رسول کے اجداد ہیں، یہی ابو طالب ہے، یہی عبد المطلب ہے، یہی ہاشم ہے، یہی قصی ہے، یعنی پیغمبر کے جو اجداد و آبا تھے یہ سارے کے سارے حجت خدا ہے۔ یہ بحث نہ کرو کہ ابو طالب کافر تھے، بلکہ یہ بحث کرو کہ ابو طالب کتنے بڑے ولی خدا تھے۔ ابو طالب ولی خدا کا نام ہے، اولیاؤں کے سردار کا نام ابو طالب ہے۔ ہاں عزاداروں، آج کی گفتگو اس حد تک تمام ہو گئی۔ بعثت پیغمبر نے پھر اس سماج کو کیسے اٹھایا اور کیسے برائیوں کا خاتمہ کیا، انشاءاللہ کل سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے سہارا لیا تو ابو طالب کا سہارا لیا، اور یہی ابو طالب کا سہارا آخری دم تک چلتا رہا۔ 28 رجب ہر جگہ خون ابو طالب ہے، ہر جگہ نسل ابو طالب ہے۔ 28 رجب المرجب مولا حسین جب مدینے سے نکلنے لگے، عالم یہ ہے ولید ملعون نے اپنے دربار میں امام کو بلایا۔ امام رات کی تاریکی میں پہنچے، اور جیسے امام پہنچے وہاں کچھ گفتگو ہوئی۔ سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان تھے تو زینب کبریٰ پریشان تھی، بار بار صحن میں ٹہلتی تھی کہ میرا بھائی، میرا ماجایا واپس کب آئے گا۔ عزادارو، جیسے امام حسین آئے، کئی روایتوں کے الفاظ کو ملایا جائے، جیسے امام آئے تو شہزادی زینب نے پوچھا، بھائی حسین یہ بتاؤ کیا بات چیت ہوئی؟ آپ نے فرمایا، زینب ولید یزید کے بیعت طلب کر رہا ہے۔ زینب نے کہا، بھائی تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، سوچا کہ آپ سے مشورہ کر لوں، اس لیے کہ آپ شریکت الحسین ہیں، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا، بھائی آپ زمانے کے امام ہیں، جو آپ فیصلہ کر دیں وہی درست ہے، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں بہن، کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر ہم نے نہیں کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا کریں؟ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو جلال آیا اور زینب نے کہا، بھائی حسین منع کر دے، ہم بیعت نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا، زینب منع تو کر دوں گا مگر بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ کہا کوئی بات نہیں بھائی، قربانی ہم دے دیں گے۔ کہا 2 میدان فتح کرنے ہوں گے، ایک میدان کا نام ہے کربلا، دوسرے میدان کا نام ہے شام۔ کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، ہم دونوں مل کے فتح کر لیں گے۔ تو لو ایسا کرتے ہیں، ہم میدان کو تقسیم کر لیتے ہیں، کربلا تیرے حوالے، شام میرے حوالے۔ اے بھائی پریشان نہ ہونا، آجا اب کاموں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، مجاہدوں کو تیار کر کے ہم بھیجیں گے، سوار کرانا تیرا کام ہے۔ اے بھائی جب کوئی شہید زمین پر آ جائے زین سے تو پھر اٹھا کے لانا تیرا کام ہے، فرش غم بچھا کے ماتم کرنا زینب کا کام ہے۔ اے بھائی تو مرد ہے، میں عورت ہوں، تو آجا لڑکوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں اور بچیوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو مرد ہے لہٰذا علی اصغر اب قیامت تک تیرے سینے پہ سوئے گا، اور سکینہ قیامت تک زندان شام میں میرے ساتھ سوئے گی۔ اے بھائی آجا بچوں کے ظلم کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اب علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری آغوش میں، اور سکینہ کے گال پہ تماچے لگیں گے تو زینب کے آغوش میں۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد زینب نے ایک سوال کیا، میرے ماجائے بتا تو صحیح، ہر منزل پہ، ہر گھڑی، ہر جگہ کربلا کے، چونکہ کربلا تیرے حوالے ہے لہٰذا کربلا کی ہر جنگ میں ہر لمحہ زینب تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، تو بھی تو وعدہ کر
کہ شام اور کوفہ میں زینب کے ساتھ رہے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ زینب کبریٰ کو امام حسین نے کیا جواب دیا ہوگا، مگر دل یہ کہتا ہے امام حسین نے کہا ہوگا اے زینب یہ بدن تو تیرے ساتھ نہ رہے گا، مگر کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند، تو جہاں جائے گی حسین کا کٹا ہوا سر ساتھ ساتھ جائے گا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی مرادوں کو پوری کرے۔ عزادارو عجیب عالم ہے، 11 محرم کو شہداء کے سروں کو کاٹا گیا، نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ اب جو یہ نیزے چلنے لگے، ایک روایت اور عبادت کو تمام کروں، رات ہوتی ہے تو رات میں سروں کو نیزے سے اتار لیا جاتا ہے، صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا جاتا ہے، اور جیسی ہی صبح ہوتی ہے پھر سے نیزے پہ چبھایا جاتا ہے، اور دن بھر سفر جاری رہتا ہے۔ رات میں صندوق میں تالا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ان سروں کی قیمت بہت زیادہ ہے، جب ابن زیاد کے پاس لے کے جائیں گے، جب یزید کے پاس لے کے جائیں گے، ایک موٹی قیمت ملے گی، ایک موٹا انعام ملے گا، لہٰذا ان سروں کو رات میں صندوق میں بند کر دیا جاتا تھا۔ عزادارو عجیب عالم ہے، حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ روایت یہ ہے نو کے نیزے پہ سب کے سر موجود ہیں نا، تو جدھر جدھر علی اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا سر نو کے نیزے سے مڑ مڑ کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا، اور ہمیشہ کہتا اے نا علی اکبر، اے نا علی اکبر۔ عزادارو ایسی ایک روایت ملتی ہے، علامہ کمال حیدری فرماتے ہیں، عزادارو سنیں گے، رات کی تاریکی میں ملعونوں نے ایک مرتبہ نیزے کو سے اتارا اور صندوقوں میں سروں کو بھرا، رات کی تاریکی میں رکھ دیا گیا۔ اب جب صبح ہوئی ایک مرتبہ کھولی آیا، صندوق کو کھولا، جس صندوق میں حسین کا سر تھا، دیکھا حسین کا سر صندوق کے اندر نہیں ہے، تالا بھی ٹوٹا ہوا ہے، پریشان ہوا، شمر کے پاس آیا، کہا اے شمر، ارے حسین کا سر غائب ہے، صندوق میں ملتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، شمر ملعون کہتا ہے کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا حسین کا سر کہاں ہے۔ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے پاس آیا، پشت پہ مار کے کہتا ہے اے سجاد بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا یہ تو بتائیے آپ کہاں ہے، ارے بیمار میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ ان تازیانوں کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا شمر جا، ارے جس صندوق میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے ذرا اس کو کھول کے دیکھ لے۔ ارے کھولی، آگے بڑھا، اس صندوق کو کھولا جس میں علی اکبر کا سر تھا، جیسے ہی کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا، علی اکبر کے گال کے اوپر حسین اپنا گال رکھے کہتا نظر آتا ہے اے میرے جوان علی اکبر، اے میرے جوان بیٹا، اے شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، معبود ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، حاضرین کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں پوری فرما، جو حضرات بیمار ہیں ان سب کو شفایاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، جو روزگار سے پریشان ہے بے اہل بیت ان کے روزگار کو فراوان قرار دے، جو بے اولاد نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو اولاد نرینہ کے طلب میں خداوند کریم ان کے اس طلب کو پوری فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، جوانوں کی عفت و حیا کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کے رضا و حجاب کی حفاظت فرما، ہم سب کی عزاداری میں خلوص و اخلاص عنایت فرما، اور خلوص اخلاص کے ساتھ ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے۔ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔